محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی تھیں کہ پلیز میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری یہ ایک نہ سنی۔ کہنے لگی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، شادی کر کے ہم اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی یہ ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر ڈر تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا پورا شریر کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کمرے میں آ جائے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں ابھی انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے شوہر عرفان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں وہ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا دل تو جیسے دروازہ بند ہونے پر یوں ہوا تھا جیسے سینے میں تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی ایک تو شادی کے ہنگاموں میں بھول ہی گئی تھی کہ عرفان نے تو 5 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ چلو اٹھو ذرا بیڈ کی چادر بدل دو۔ میں بیڈ سے اتری۔ انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کہنے لگی شادی کے ہنگاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی تھی۔ کہنے لگی عرفان اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ فوراً سے دندناتا ہوا میرے پاس آیا۔ کہنے لگا بھابی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب میں کمرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ بیڈ پر سفید چادر موجود نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی کنواری ہے یا بد چلن آوارہ ہے؟ اپنی جیٹھانی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرے پورے شریر سے پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عرفان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے بہت نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جتنی خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھیں وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہیں۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کی تھیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی ہیں وہ کم تھی۔ تم تو ان تعریفوں سے کئی زیادہ گنا خوبصورت ہو، حسین ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کی ڈبی نکالی تھی جس میں شاید منہ دکھائی کا تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے عرفان کی انگلیاں میرے گردن پر شرارت کرنے لگی تو میری جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھا جانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا، لیکن میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا
سمیرہ شادی ہوئی ہے ہم دونوں کی، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے عرفان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ عرفان پھر سے مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جائز ہے۔ لڑکیاں ایسے موقع پر اکثر گھبرا جاتی ہیں، لیکن میرا یقین کرو مجھ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بھائی شوہر ہوں تمہارا۔ شاید میرے کانپنے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے کانپنے اور گھبرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ بس مجھے یہ یاد تھا کہ عرفان مجھے ہلا جلا رہا تھا، کہہ رہا تھا سمیرہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ بالکل اندھیرے میں جا چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری جٹھانی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میری نندمی میرے بیڈ کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی اور مجھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ عرفان کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری جٹھانی کہنے لگی لیٹی رہو۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی کمرے میں موجود تھیں۔ اس نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو کہنے لگی جیسے ہی ڈرپ ختم ہو عرفان سے کہیے گا ڈرپ اتار دیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دے دیں اور کہنے لگیں کہ انہیں ریگولر استعمال کروانا۔ جلد ہی ڈاکٹر کمرے سے جا چکی تھی۔ میری جٹھانی کہنے لگی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے پیچھے میری نند بھی چلی گئی تھی۔ میں نے عرفان کی طرف دیکھا تھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک دلہن کے جوڑے میں ہی تھی، لیکن اس نے اپنے کپڑے بدل رکھے تھے۔ عرفان میرے پاس آیا اور مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا تھا، تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں نظریں چرانے لگی۔ وہ کہنے لگا سمیرہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تو یہ بات کا یہ حل تھا کہ تم نے پوری رات ہم سب کو پریشان کر دیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر نہیں آتی۔ ہر لڑکی کی ہی شادی ہوتی ہے اور شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے جاتی ہے اور شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ عرفان نے میری ڈرپ اتار دی اور مجھے پیار سے سمجھانے لگا تھا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی حرکت میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے، مجھ سے کوئی رشتہ نہ بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے کتنا وقت دے سکتا تھا؟ کم سے کم 4 دن، 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے اس انسان کے مچلتے جذبات کو روک سکتی ہوں۔ وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی، نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ ہی یہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ خیر میرا سارا ڈر اس بیڈ شیٹ کو لے کر تھا جو میرے لیے موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اگر رات کو میں نے نیند کی میڈیسن نہ کھائی ہوتی تو عرفان کہنے لگا کتنی خوبصورت اور معصوم ہو تو میں یہ دیکھ کر میرا دل بے ایمانی کرنے پر مجھے اکسانے لگتا ہے، لیکن خیر تمہارا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری جٹھانی میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور سو گئی تھی۔
میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، میری ایک نند تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی، میرے جیٹھ اور جٹھانی تھے، وہ بھی اپنے الگ گھر میں سیٹل تھے، ابھی صرف شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جٹھانی اور میری نند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ عرفان نے کچھ دن مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بتاتا رہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کچھ دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کی استعمال کی گئی ہوں۔ کھانے کے بیچ میرے جیٹھ نے عرفان کے گلاس سے پانی پی لیا اور وہیں گلاس میرے جیٹھ نے عرفان کے سامنے دوبارہ رکھ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ عرفان نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا تھا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تھا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا کوئی میری چیزوں کو استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل تھا جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور عرفان کی عادت جس طرح کی تھی میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی، اس وقت میں کیسے اپنا بچاؤ کروں گی۔ یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 10 دن گزرے تو میں نے گھر کا کام بھی شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگ گئی تھی۔ اب تو میری جٹھانی بھی اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ شام کو جب عرفان اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں کہ میں تمہارے بنا کیسے رہتا ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اس نے سنک میں رکھے اور کہا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی، میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں پرابلم کیا ہے سمیرہ؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس ہی نہیں۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طرح سے کانپنے لگ جاتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پہ آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی طرف کی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا ہے تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اور قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا عرفان پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اس کی گرم گرم سانسیں میرے گردن پر پڑنے لگی تھیں اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا عرفان مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا؟ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگ گئی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اب وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔
مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا۔ یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا چیز ہو تم بھی؟ میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ سفید چادر کو ڈھونڈتا رہا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی۔ واپس آ کر لیٹ گیا، کہنے لگا، سفید چادر نے آج تمہاری جان بچا لی ہے۔ پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگا، سمیرہ، تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت گنوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن عرفان مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو باہر ملک گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے کہنے لگا کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر عرفان مسکرانے لگا، کہنے لگا، میں نے اسے چائے پر بلا لیا ہے، تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ شام تک عرفان کا دوست بھی آ گیا تھا۔ میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ عرفان کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی، لیکن عرفان تو مجھے بھی بلانے لگا کہ میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں؟ وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ عرفان کہنے لگا، سمیرہ کیا ہوا تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ملاقات تو کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، عرفان پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرا رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے عرفان نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی گئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ تو انسان یہی تھا جو ابھی عرفان کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری پہلی ملاقات ایک سٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی نیو یارک کا کارڈ لینا چاہتے تھے اور اتفاق ایسا تھا وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ نیو یارک کا وہ کارڈ ایسا تھا کہ ہم دونوں کو وہ کارڈ پسند آ گیا تھا۔ سیم ایسا ہی کارڈ دوسرا اس شاپ پر موجود نہیں تھا۔ ہم دونوں اس کارڈ کو لے کر بحث کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عمران نے وہ کارڈ مجھے دے دیا تھا، لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ اگر میں اپنی فرینڈ کو کارڈ دیتی تو اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس کارڈ پر کیوں لکھ دیا ہے؟ اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ پہلے تو ہمارے بیچ صرف باتیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا۔
پہلی نظر میں تم ہی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی، اور مجھے اس کارڈ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا، مجھے دلچسپی تو تم سے تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسا کہ میرے دوستوں نے بھی کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھٹکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے عمران نے ملنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ میں اب باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگ گئے تھے، بے قابو ہونے لگ گئے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار عمران سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دیں، حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا تھا، حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری گھبراہٹ پریشانی کم ہونے لگی۔ عمران مجھے بتانے لگا، میں اپنے بڑے بھائی کے پاس امریکہ جا رہا ہوں، 2 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 2 سال میں بھی اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ عمران کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، عمران، میں 2 سال کیسے گزاروں گی؟ تمہارے بغیر تو میں مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں، پتہ ہی نہیں چلا میں کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کا ہی یہ ملن پہلا ملن تھا۔ عمران کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بھی بنا نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئی چلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر خماری سی چڑھنے لگی اور وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا تھا۔ کہنے لگا، میں بھی تمہارے بغیر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں جب بھی اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں۔ ان حسین پلوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں گا۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی اور عمران سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں بس روئی چلے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، عمران، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کلیئر کرتا تھا، لیکن اس کی کال آنا بھی بند ہو گئی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگ گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو
کبھی کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن عرفان کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، پھر میں کیسے انکار کر سکتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی، میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی تھی، مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں، اور اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب میں 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں میری زندگی تباہ و برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفیدی کی چادر اپنانے کے لیے تیار نہ تھا، اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عرفان کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ کہنے لگا چلو میں تمہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میں ٹیبلٹ کھا لوں گی اور کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا عمران میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر عرفان کہنے لگا جانتی ہو سمیرہ، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ تو اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اب ایک سٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا، لیکن اسے 4 سال کے لیے قید کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا وہ دوبارہ سے نوکری کو جوائن کر لے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا فون نمبر اسی موبائل میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہی موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لڑکی کی محبت میں عمران کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھیں اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی پاک ہے یا پھر اپنی عزت پہلے سے ہی گنوا چکی ہے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں عرفان کے پاس آئی اور رونے لگی۔ عرفان نے کہا کیا ہوا، کیوں روئی چلی جا رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے کہا عرفان مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے اب اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے عرفان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے عمران سے محبت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست عمران کی یہ بات بری لگی تھی، اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی اور ہمیشہ اس کو اس بات میں برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن تم کوئی چیز نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمی ان کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اب میں تمہارا یہ والا عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں تو پتھر کی بن گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عرفان کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں عرفان کی محبت عمران سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا۔ اس نے عمران سے بھی دوستی ختم کر لی
اس کے بعد عمران کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی عرفان نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 5 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ عرفان نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں عرفان کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے میں عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کی 4 محبت بری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے میں جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔